منشی گیری کی اس نسل در نسل ڈیوٹی کا ریکارڈ ابا جی کے کام کے کمرے کی ایک لمبی چوڑی الماری میں میلے کچیلے کپڑوں میں بندھے رجسٹروں، کھاتوں اور کاغذوں کے ان انگنت بنڈلوں کی شکل میں بند تھا جنہیں ابا جی بستے کہتے تھے، اور اسی حوالے سے یہ الماری بستوں والی الماری کہلاتی تھی۔ سال میں ایک بار وہ ان بستوں میں رچی بسی دھول کو نکالنے کے لیے انہیں صحن میں لا کر خوب جھاڑتے تھے، اور اس دن بقول والدہ گھر کی ہر چیز مٹی و مٹی ہو جاتی تھی، ان کا کام بڑھ جاتا تھا اور وہ بول بلارا کرتی پھرتی تھیں۔ میں جو بستوں کو اسکول کے بچوں سے متعلق چیزیں سمجھتا تھا، اکثر حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے بستے ہیں کہ جنہیں ہمارے بڑے بابے بزرگ اٹھائے پھرتے تھے، اور پھر جب مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا تو حیرت پھر بھی برقرار رہی، مگر وہ حیرت کچھ اور تھی اور بہت بعد کی بات تھی۔ یہ دانائی دراصل مجھے والد صاحب نے دی تھی، جن کی ساری عمر ہی کھاتوں میں خرچ ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ معلومات کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابا جی ادھر ہماری طرف کمپیوٹر کے آنے سے بہت پہلے ہی ایک حد تک کمپیوٹر تھے تو غلط نہ ہوگا۔ معلومات کی قدر و قیمت کی بات کرنے کے علاوہ وہ کہا کرتے تھے، اتنی بات ہی بتاؤ جتنی پوچھی جائے، فالتو بات مت کرو۔ دیکھا جائے تو بالکل یہی تو کمپیوٹر کرتا ہے، صرف اور صرف اتنا ہی بتاتا ہے جتنا کوئی پوچھتا ہے۔ اور والد صاحب اپنے باس حیات محمد سالار کو بھی اتنا کچھ ہی بتاتے تھے جتنا وہ پوچھتا تھا۔ زمینوں کی آمدن خرچ کا حساب کھاتوں میں درج کرتے جاتے تھے، مگر مسائل کے بارے میں اسی وقت بتاتے تھے جب سالار کو شک ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ پوچھتا تھا تو وہ بتاتے تھے، اور اس کا حل بھی اسی وقت بتاتے تھے جب وہ پھر پوچھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ان کی صلاحیتوں کا طرح جاگیردار کے دل پر قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے شعبے میں کامیاب تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسا کہ کئی نسلوں سے ہوتا چلا آیا تھا۔ چنانچہ میں اور میرے بھائی ثناء اللہ بچپن سے جانتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر سالار برادری کی منشی گیری نہیں کریں گے، بلکہ میں ڈاکٹر بن کر زخمیوں کا علاج کروں گا۔ سادہ بیماروں کا خیال دل میں نہیں آتا تھا، اور بھائی ثناء اللہ پائلٹ بن کر دشمن کے شہروں پر بم گرائیں گے، یا پھر دشمن کے جہازوں کے آ جانے کی صورت میں انہیں اپنی توپوں سے ایسے گرائیں گے جیسے حیات محمد سالار کا چھوٹا بھائی آفتاب احمد سالار بندوق سے مرغاویاں گراتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ آخرکار ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اپنے بچپن کے نصب العین حاصل نہ کر سکا۔ میں ایک بار پھر سالار برادری کا منشی بن گیا، اگرچہ ذرا مختلف بلکہ کافی مختلف منشی، جسے میں اپنی ذاتی زبان میں سائبر منشی کہتا ہوں۔ ادھر بھائی ثناء اللہ بھی پائلٹ نہ بن سکے بلکہ کچھ اور ہی بن گئے، اور پیشوں کی عام تفہیم میں ان کے لیے بھی کوئی واضح نام نہیں تھا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس لیے بھی کہ 20ویں سے 21ویں صدی تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اتنی لمبی بھی نہیں کہ 200 سال پر محیط ہو۔ بیشتر واقعات کا تعلق 20ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں اور 21ویں صدی کی پہلی دہائی سے ہے۔ خیر، بات آگے چلاتے ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے مجھے ابا جی کے حکم عدولی کرتے ہوئے کافی فالتو باتیں کرنا پڑیں گی۔ ویسے مجھے خیال آتا ہے کہ ابا جی سے قطع نظر یہی بات تو انسان کو کمپیوٹر سے ممتاز کرتی ہے کہ کمپیوٹر فالتو باتیں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ بعض انسانوں میں تو یہ انسانی صفت ان کی دوسری تمام صفات سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ بہرحال میں چاہوں بھی تو اس حد تک انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ میرے پیشے کی مجبوری ہے۔ کمپیوٹنگ، پروگرامنگ اور اس طرح کے دوسرے دھندے جن کا ذکر آگے بار بار بیچ بیچ میں آتا رہے گا، مجھے 2 اور 2 4 بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ 10 اور 10100 کی جکڑ بند میں واپس کھینچ لاتے ہیں۔ لیکن بات اصل میں اس سے بھی آگے کی یا پیچھے کی ہے کہ اصل جکڑ بندی تو تمام دنیا میں اب اسی 01 کی ہے۔ سارا کھیل ہی 0 سے 1 تک کا ہے، لیکن شاید یہ بھی ایک فالتو بات ہے۔ مجھے ایک دفعہ پھر اپنے خاندان کی طرف جانا پڑے گا، یعنی مزید کافی فالتو باتیں کرنی پڑیں گی۔ میں اگر چاہوں تو براہ راست ان واقعات کا بیان شروع کر سکتا ہوں جن کا تعلق حیات محمد سالار کے بیٹے فیضان سالار، زلیخا خلجی نامی ایک نیم فرانسیسی خاتون اور خود میری حقیر ذات سے ہے۔ میں اس وقت سے بھی شروع کر سکتا ہوں،
جب فیضان اور میں کوتل سالانہ کے قریبی قصبے بھالیکی کے ہائی اسکول سے بہت اعلیٰ نمبروں میں میٹرک کر کے لاہور آئے۔ فیضان نے ایچیسن کالج میں داخلہ لے لیا اور میں نے ایک مشکوک قسم کے کمپیوٹر کالج میں۔ اب فیضان کا ایچیسن کالج میں داخلہ تو ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ ادارہ 1.5 صدی سے اعلیٰ جاگیرداروں کی ہر نئی نسل کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا آیا ہے، لیکن میری قسمت میں کمپیوٹر کالج اور وہ بھی مشکوک ہی کیوں لکھا تھا، اس کی وضاحت کے لیے وہی یعنی پھر مجھے اپنے خاندان کی طرف جانا پڑے گا۔ بھائی ثناء اللہ اور مجھ میں 12 سال کا فرق ہے، وہ سب سے بڑے اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ان 12 سالوں میں 3 پیاری بہنیں کھڑی ہیں۔ بیٹیوں کے پیارے ہونے کے باوجود ان کی پیدائش کے بعد والدین کی طرف سے ان کے ناموں کے انتخاب کے ذریعے خدائی طاقتوں کو واضح اشارے دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ اب مہربانی کریں۔ اس لحاظ سے شکریہ، کافیہ اور معافیہ کے بعد جب میری ولادت ہوئی تو میرا نام شکر دین، انعام الحق یا رحمت اللہ ٹائپ کا رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن خیر ذکاء اللہ نام رکھا گیا۔ بہرحال ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ثابت کیا جا سکے کہ اپنی اولاد کے ان مخصوص اجزائے ترکیبی نے والد صاحب کی کمپیوٹنگ کی صلاحیتوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ثناء اللہ اور میں سالار برادری کی منشی گیری کرتے رہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ والدہ صاحبہ کی اس خواہش کا احترام کرتے تھے کہ بیٹیوں کے لیے ایسے بر اور گھر ڈھونڈے جائیں جہاں وہ راج کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بیٹیوں اور ضرورت کے حد تک بیٹوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی، لیکن مالی وسائل بہرحال بیٹیوں کے راجگیری ازدواجی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے وقف کیے رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوا۔ میرے تینوں بہنوئی پوری طرح اس کے اہل ہیں کہ ان پر راج کیا جائے، اور راج ان کے حوالے کرنا خود انہیں اور ان کے خاندان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن خیر یہ بھی فالتو بات ہے۔ مختصر یہ کہ جب میں نے میٹرک کیا تو گھریلو مالی وسائل، بہنوں کی شادیوں اور کچھ اور واقعات کی وجہ سے بھی، جن کا ذکر آگے آئے گا، لاہور میں میری اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کے لیے بالکل ناکافی ہو چکے تھے۔ والد صاحب اس صورتحال پر آزردہ تھے مگر مجبور تھے۔ ڈاکٹری کی انتہائی مہنگی تعلیم کو تو خیر سب نے اتفاق رائے سے رد کر دیا کہ کیا ہر وقت مریضوں میں گھسے رہو، انسان خود مریض بن جاتا ہے۔ بھالیکے کے ڈاکٹر سخاوت علی کی مثال دی گئی کہ خود دائم المریض ہے، اور ایک موقع پر مریض دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو گیا تو چند سمجھدار مریضوں نے خود ڈاکٹر کو فوری طبی امداد مہیا کی اور فوری طور پر اسے علاقے کے مشہور معالج حکیم بنفشہ کے پاس لے گئے، جس نے بنفشے کے بجائے کچھ اور نامعلوم جڑی بوٹیوں سے اس کا کامیاب علاج کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے ان مثالوں سے متاثر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ بہت بچپن کی بات الگ، لیکن اب ڈاکٹر بننے کی کوئی خاص خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ ہاں البتہ اپنے ہم اثر میٹرک پاس قصباتی دیہاتی نوجوانوں کی طرح کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بن جانے کی خواہش ضرور موجود تھی۔